مگر تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس کا آپ کو آپشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرینکلی ٹیلنگ یو، میں آپ چیخ تو نہیں نہ رہا، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہلکی پھلکی باتیں، اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے قائد اعظم کے انتخاب میں اللہ کی ایک صفت دیکھی ہے۔ دیکھو ایک کام ہوتا ہے، کام، اس کام کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس کام کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں مل کے اہلیت کا اثبات کرتی ہیں۔ میں قائد اعظم کو بہت بڑا انسان مانتا ہوں، میں بر صغیر میں اتنا بڑا شاید انسان اور مسلمان نہیں تھا۔ اب اس کی کمٹمنٹ کا یہ حال تھا کہ جب اس کو کہا گیا نا کہ جناب قائد اعظم آپ اتنی محنت اتنی جان کیوں مارتے ہو، تو اس نے جو جملہ بولا ہے نا وہ میرے دل سے کبھی نکلا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی کمٹمنٹ کسی انسان کی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے صوفی سے بھی بڑا صوفی تھا، جس کی کمٹمنٹ کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے اس کے کام ایک سپرد کیا، اور اس کا اپنا ضمیر یہ کہتا تھا کہ مجھے وہ یاد آتے ہیں جب بھی لفظ، تو مجھے میری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں۔ یا تمہارا لیڈر تو وہ تھا کہ جس نے جب وہ کہتا جب میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ ویل ڈن مسٹر جناب، کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، میں خوش ہوں۔ پھر ایک اور جگہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے یہ کہے قیامت کے دن کہ اے محمد علی تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، تم مسلمان کے طریقے جیے، تم نے مسلمانوں کی خدمت کی اور تم مسلمان کی طرح مرے۔ اس سے بڑی اچھی کمٹمنٹ کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب اتنے بڑے بڑے علماء وقت جو تھے وہ ہنود کے غلام بنے، ذہنی غلام، احرار گاندھی کے ذہنی غلام، دیوبند پہ ہنود کی حکومت، بریلی نان پلس سمجھا جا رہا، حالانکہ بریلیوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، مگر اس کے باوجود ان کا وہ تشخص نہیں تھا کسی انٹلیکچوئل فیلڈ میں آتا، آرگومنٹ نہیں تھی، محبت سے دیا انہوں نے قائد اعظم۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی جو میزان لگی ہوئی تھی اس میں یہ دیکھا گیا، کیا دیکھا گیا، اس کی ایک مثال آپ کو دیکھوں۔ کل وائسرائے لارڈ ویول نے قائد اعظم کو بلایا گفت و شنید کے لیے، اور اس سے کہا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ انڈیا میں ایک وائسرائے ایک لیفٹیننٹ گورنر ہوتا تھا، وہ لیفٹیننٹ گورنر انڈین تھا، لارڈ ایس پی سنہا تھا۔ تو وائسرائے نے قائد اعظم سے کہا کہ if one Indian can become the lieutenant governor of India, why cannot another be؟ کہ اگر ایک ہندوستانی ہندوستان کا لیفٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ اور یہ اسے لالچ دے رہا تھا، اگر تم چاہو تو تم بھی لیفٹیننٹ گورنر بن سکتے ہو۔ قائد اعظم نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور سیدھا مارچ شروع کر دیا گیٹ کی طرف تیز سے۔ تو لارڈ ویول کہتا ہے، اس نے خود واقعہ لکھا کہ میں پیچھے پیچھے بھاگا اس کے، گیٹ پہ آ کے میں اسے آن لیا، میں نے کہا مسٹر جناب مسٹر جناب، تو مسٹر جناب بڑے اطمینان سے واپس مڑے اور انہوں نے کہا یور لارڈشپ آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو سیل مائی نیشن۔ اس نے کہا یور لارڈشپ میں یہاں قوم بیچنے نہیں آیا، آئندہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو میرے گھر پہ آتا۔ آپ کو پتا ہے لارڈ ویول نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کتنا بڑا کردار تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تو پاگل ہے، اتنے بڑے منصب کو ٹھکرا دینا سارے ہندوستان۔ اس نے کہا مائی گاڈ ہی واز اے ویری اسٹبرن مین۔ اس نے نہیں کمپلیمنٹ دیا، اس نے کہا یہ اتنا ضدی آدمی ہے کہ اپنے موقف کو اتنی بڑی قیمت کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہا۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت یہ کریکٹر بر صغیر کے کسی ملا، کسی غیر ملا، کسی صوفی، کسی دیندار میں نہیں تھا۔ He was the greatest man of his time.